اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کی زندگی اس وقت ایک ایسی سچویشن میں آ گئی ہے کہ آپ اپنی دل کی بات بھی کسی سے نہیں کہہ پا رہے، یا آپ اپنی کسی ایسی مشکل میں ہیں جس مشکل سے نکلنا ضروری ہے، آپ کے دوست احباب جنہیں آپ دوست کہتے ہیں وہ بھی موجود ہیں، تمام آپ کے جاننے والے لوگ موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی آپ کی مدد کرنے پر آمادہ نہیں ہو رہا، کوئی آپ کو گرتے ہوئے دیکھ کر اٹھانے پر تیار نہیں ہو رہا، کوئی آپ کو موٹیویٹ نہیں کر پا رہا، کوئی آپ کا ساتھ اس وقت دینا نہیں چاہ رہا۔ اس وقت تمام لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی آپ خود کو تنہا پا رہے ہیں، یا آپ اس وقت کسی ایسی غم کی سچویشن میں ہیں کہ آپ اپنے اس غم کو بیان بھی نہیں کر سکتے، یا آپ ایک ایسی سچویشن میں آ گئے ہیں کہ اگر آپ اپنی دل کی بات کسی کو بتائیں تو وہ سننے کو تیار نہیں ہے، یا آپ کسی ایسی مشکل میں ہیں، کسی ایسی پرابلم میں ہیں جس سے آپ فوری طور پر نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کے دل میں کوئی جائز تمنا ہے، کوئی خواہش ہے اور آپ اسے پوری کرنا چاہتے ہیں، تو آج کا یہ ویڈیو ریکارڈ سیشن آپ کے لیے یہ ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا خاص عمل بتانے جا رہا ہوں جو انتہائی آسان ہے، لیکن اس عمل کی برکتوں کو بیان کرنا ناممکن ہے۔ سالوں کے رکے ہوئے کام بھی انشاءاللہ تعالی جھٹ پٹ ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ ان تمام سچویشن سے نکلنے کے لیے آپ کے لیے راستے پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس وقت اگر آپ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کسی اندھیرے میں آ گئے ہیں اور آپ کو کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا، کوئی نکلنے کی راہ نظر نہیں آ رہی، تو یقین مانیں روشنی ہو جائے گی، راستے کھل جائیں گے، اسباب بننا شروع ہو جائیں گے۔ آج جو میں آپ کو سورت پڑھنے کا بتا رہا ہوں یہ قرآن پاک کی سورت ہے، سورہ مزمل۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اس سورت کو پڑھنے کی برکت سے مقام ولایت حاصل ہوا ہے۔ اس سورت کو پڑھنے والا کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ حضرت شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سورت کو پڑھنے کی برکت سے انسان کسی کا بھی محتاج نہیں رہتا۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو شخص سورہ مزمل کو پڑھتا ہے، اسے اپنے ورد میں رکھتا ہے، اسے روحانیت میں اونچا مقام حاصل ہوتا ہے۔ سورہ مزمل کی فضیلت کو بیان کرنا ناممکن ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ سورہ مزمل پڑھنے کی برکت سے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری نصیب ہوتی ہے، دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک رسائی ہو جاتی ہے، اور بے شمار برکتوں کو بزرگوں نے بیان فرمایا ہے جو میں بھی بیان کرتا رہتا ہوں۔ میں خود بھی سورہ مزمل کے خاص اعمال اپنے شاگردوں کو کرواتا ہوں، اپنی نگرانی میں رہ کر کرواتا ہوں، لیکن آج میں آپ کو سورہ مزمل کا کوئی ایسا طریقہ نہیں بتا رہا ہوں عمل کا، سورہ مزمل کے عمل کا، جسے عام لوگ نہ کر پائیں، بلکہ آج جو میں طریقہ بتا رہا ہوں یہ ہر خاص اور عام کر سکتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اگر آپ اس وقت قرض دار ہیں، قرض سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کے گھر میں آپ کے بچے موجود ہیں، آپ میرج کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں، یا آپ کوئی بزنس کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو کوئی انویسٹر نہیں مل رہا ہے، یا آپ جاب میں ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ بیمار ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو شفا یابی نصیب ہو جائے، آپ روحانی سفر کے مسافر ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا روحانی سفر آسان ہو جائے، ترقی آپ کو مل جائے، دنیا کے ہر مقصد کے لیے آپ سورہ مزمل کو اگر پڑھیں گے تو اس مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ میں مختصر طور پر آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، اور یقین مانیں اس دنیا کے اندر اتنے لوگ ہیں جن کی تعداد میں آپ کو بیان بھی نہیں کر سکتا، جنہوں نے سورہ مزمل پڑھا ہے اور وہ مراد کو پہنچے ہیں، انہیں ان کے مقصد میں کامیابی ملی ہے۔ اگر آپ کی لائف کسی ایسی سچویشن میں ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میرا یہ فلاں کام ہو جائے،
وہ کام سالوں سے رکا پڑا ہوا ہے، اس کے ہونے کے کوئی اسباب ہی پیدا نہیں ہو رہے ہیں، ہر طرح کی رکاوٹیں آ رہی ہیں، آپ اس عمل کو پڑھیے گا اور دعا کریے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پڑھنے کی برکت سے دعائیں بھی قبول ہوں گی، مشکلات بھی حل ہوں گی، اور سالوں کے رکے ہوئے جو کام ہوں گے وہ بھی ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یقین مانیں، اگر اس وقت آپ انتہائی خطرناک سچویشن میں ہیں، بہت بری سچویشن میں ہیں، آپ بہت زیادہ تکلیف دہ وقت کو گزار رہے ہیں، اور آپ کی تکلیف اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ آپ کی آنکھوں سے بھی غم اب جھلکنا شروع ہو گیا ہے، آپ کے چہرے پر اداسی آ گئی ہے، آپ سورہ مزمل کو دل سے پڑھنا شروع کریں، اس کا یہ عمل کریے گا، آپ دیکھیے گا کچھ ہی عرصے میں آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے گی اور آنکھیں آپ کی پر رونق ہو جائیں گی، کیونکہ جب آپ کی وہ مشکل ختم ہوگی جس مشکل کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، تو آپ ریلیکس ہونا شروع ہو جائیں گے، پرسکون ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے گا، زندگی کے اندر غم خوشی دونوں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ تکلیف آ جاتی ہے، ہم بہت زیادہ پرابلم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آزما رہا ہوتا ہے، کبھی آزمائشیں بھی ہوتی ہیں، تو ہمیں برے حالات سے گھبرانا نہیں ہے، ہمیں برے حالات سے بھاگنا نہیں ہے، بلکہ ہم نے انہی برے حالاتوں میں رہتے ہوئے اللہ رب العزت کو یاد کرنا ہے، اللہ رب العزت سے مدد مانگنی ہے، مکمل یقین کے ساتھ، مکمل جذبے کے ساتھ ہم نے ذکر الہی کرنا ہے، اور اس سچویشن سے باہر آنے کے لیے ہم نے کوششیں بھی کرنی ہیں۔ تو کسی بھی طرح کی خطرناک سچویشن میں، کسی بھی طرح کی بری سچویشن میں، کسی بھی تکلیف دہ سچویشن کے اندر کبھی بدحواس مت ہوئیے گا، کبھی ٹینشن، ڈپریشن، انزائٹی کی طرف مت چلے جائیے گا۔ جب آپ کا یقین اللہ رب العزت پر مکمل طور پر ہوگا، آپ صبر کریں گے، تو آپ دیکھیں گے پھر آپ کی راہیں کیسے کھلنا شروع ہوتی ہیں۔ تو مشکلات سے ہم نے گھبرانا نہیں ہے، مشکلات ہماری زندگی کا حصہ ہیں۔ جب ہم مکمل طور پر ریلیکس اور پرسکون ہو کر اپنی مشکل کا حل سوچیں گے، دعائیں کریں گے، اللہ رب العزت سے مدد مانگیں گے، تو آپ دیکھیے گا راہیں کیسے کھلتی ہیں۔ ہر رات کے بعد ایک صبح آتی ہے، بس اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ سورہ مزمل کا جو میں آج آپ کو عمل بتا رہا ہوں، یہ آپ عمل دو طریقوں سے کر سکتے ہیں۔ آپ نے روزانہ کم از کم 7 مرتبہ سورہ مزمل کو پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو اسے ایک وقت میں پڑھ لیں، آپ چاہیں تو فجر کے بعد اور عشاء کے بعد اسے پڑھ لیں، اور باقی وقتوں میں جو باقی دن آپ کا گزرے گا اس کے اندر آپ استغفار کی کثرت کریں، استغفر اللہ پڑھا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یا لطیف ہو یا کریم ہو یا فتاح کا ورد کیا کریں، دل میں کیا کریں۔ کچھ عرصے سورہ مزمل کو پڑھنے کا معمول بنا لیں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے اٹکے ہوئے کام کس طرح سے ہونا شروع ہوتے ہیں، کس طرح سے مشکلات آپ کی زندگی سے دور ہونا شروع ہوتی ہیں، اور ایسی ایسی جگہوں سے آپ دیکھیں گے آپ کی راہیں نکلنا شروع ہو جائیں گی کہ آپ خود بھی حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ سورہ مزمل کو جو انسان بھی جس مقصد کے لیے بھی پڑھتا ہے، یقین مانیں اس کو اس کے مقصد میں کامیابی ملتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر طرح کی بلا و مصیبت سے محفوظ فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب کے کاموں میں آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔